وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ بہت جلد ہماری اس دعا کو قبول کریں گے، اور ہم بھی کعبہ دیکھیں گے، ہم بھی ان گلیوں میں گھومیں گے جن گلیوں میں پیارے نبی کے مبارک قدم پڑے تھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے موت سے پہلے ہمیں حاجی ضرور بنائے گا، یہی امید کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تہجد تہجد تہجد، آج میں آپ سب کو تہجد کی جو شروعات ہوئی ہے نا اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی شروعات کب ہوئی تھی، پیارے نبی نے کب پڑھی، اور پیارے نبی کے ساتھ کن کن صحابہ نے پڑھی اور کیسے پڑھتے تھے، اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ تو آپ کو میں یہ ڈیٹیلز دوں گی آج، اور جو معلومات 90% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے آج اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ جو لوگ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے، اور پسند آئے تو کمنٹ بھی کرنا، اگر بہت زیادہ پسند آئے تو سب کے ساتھ شیئر بھی کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تہجد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ خاص اور لاڈلے پیارے بندوں کی نماز ہے، تو جو بھی تہجد گزار ہے خوش ہو جاؤ کہ آپ اللہ کے لاڈلے بندے ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اسلام میں کب سے آئی تھی۔ تو تہجد کی جو نماز ہے نا، اسلام میں سب سے پہلے جو وحی پیارے نبی کے اوپر جو سب سے پہلی جو وحی آئی تھی نا، اس وحی کے ساتھ ہی تہجد کا حکم مل گیا تھا یہاں پر، اور یہ چیز قرآن سے ثابت بھی ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی رات کو نماز کے لیے اٹھ جایا کرے اور قرآن کو اچھی طرح تلاوت کرے۔ تو یہاں پہ پہلی وحی تھی جو مکہ کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی تھی، جب اسلام صرف چند لوگوں تک پہنچا تھا، اس وجہ سے تہجد کی نماز سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند صحابہ نے پڑھنا شروع کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کچھ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیارے نبی اتنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور اس نماز کو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نزدیک عبادت ہے، جس کو بہت اخلاص سے پڑھنا پڑتا ہے، اور جو بھی اس کو بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، بغیر دکھاوے کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پیارے نبی کے ساتھ ساتھ اور کن کن لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں حضرت عمر ابن خطاب بھی کہتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ وہ بہت غمگین رہا کرتے تھے، تب انہوں نے تہجد کا سہارا لیا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسے کام میں لگا دے جو تیرے دین کو مضبوط کرے، اور ان کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کو اسلام کے سب سے عظیم خلیفہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنت کا منظر دیکھا، اور دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں چل رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے پوچھا کہ اے بلال تمہاری کون سی ایسے اعمال ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں آنے کے سبب بنے؟ تو یہاں پر حضرت بلال نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت پاک رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی عادت تھی جو ان کو اس مقام تک لے آئی اور اتنا انہیں بلند مرتبہ دیا، اور یہ صحیح یہ حدیث میں بھی ثابت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔
تو یہاں پر دوسری چیز اور ایک جو تیسرے ہیں، یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی ایک عادت تھی یہاں پر کہ وہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی وہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور ان کے قتل سے پہلے بھی انہوں نے قرآن ختم کیا تھا، اور ان کا سر اسی قرآن پر گرا جہاں یہ آیت لکھی تھی کہ اللہ تمہیں کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ حضرت علی نے اور حسن اور حسین نے بھی یہاں پر تہجد کی نماز پڑھی تھی کہ اور حضرت علی ہمیشہ پیارے پیارے حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ راتوں میں اٹھاتے تھے کہ اٹھو، اللہ کے ساتھ رات میں گفتگو کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حسن اور حسین نے بھی یہاں پر تہجد کی نمازیں پڑھی، اور اس کے علاوہ ہم سب بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو اللہ کے بہت ہی زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ تہجد تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اس چیز کے بارے میں ایک اور بات کہوں گی آپ سب کو کہ جب اللہ تعالیٰ جب پہلے آسمان پر آتے ہیں تو بہت ایک طرح سے انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں کہ کون سا بندہ اٹھا ہے، کون سا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پر نا ہم اٹھ کر نماز پڑھنا، ہم اٹھ کر کچھ اللہ سے مانگنا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، یہاں پہ ہمارا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرتے ہیں معلوم، فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کے تھوڑے کم پسندیدہ بندے ہیں نا، میں کسی کو برا نہیں کہوں گی نعوذ باللہ، جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سائڈ میں کر دیتے ہیں نا، ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو بولتے ہیں کہ جا کر ان بندوں کو سلا دو، میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتا، اس وقت میرے پیارے بندے اٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ رات پوری جاگتے ہیں، رات پوری 1 2 3 بھی بج جاتے ہیں جاگتے ہیں، مگر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہمیں 3 بجے کے بعد بہت گہری نیند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان سارے بندوں کو سلا دینے کا، اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی آنکھ سڈنلی کھل بھی جاتی ہے تہجد کے وقت، اور ہم اٹھ بھی جاتے ہیں، ہماری نیند بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم پیارے بندے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اس میں مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے، کچھ نہیں بھی مانگنا ہے تو صرف شکر ادا کرنے کے لیے اٹھ جائیے، مگر تہجد کی نماز پڑھیے، ہر حال میں پڑھیے۔ تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کس نے تہجد کی نماز کو کن حالات میں پڑھی تھی، اور کب سے ان کی زندگی میں تہجد کی نماز آئی ہے، تو کمنٹ میں ضرور بتانا، تاکہ جو بھی نئے سبسکرائبرز ہیں یا کوئی ایسے ہیں جن کو تہجد کے بارے میں نہیں پتہ، یا جو کوشش کر رہے ہیں تہجد کی طرف آنے کی، تو ان لوگوں کو ایک ہمت مل جائے اور حوصلہ مل جائے تہجد پڑھنے کا، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ساری چیزوں کا اجر دے، اور ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، اور پوری کوشش تھی کہ آپ سب کو اچھی سی بات سناؤں، اور بس اتنا ہی تھا بھئی، آج اتنا ہی پتہ ہے مجھے اس بارے میں، اور کوشش کروں گی اور علم سیکھنے کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور علم دے، اور مجھے اس لائق بنائے کہ میں آپ سب کو اور اچھی باتیں سنا سکوں، اور پوری کوشش کروں کہ اسلام کو اور آسانی کے ساتھ آپ سب کے سامنے لاؤں، آپ لوگوں کو سمجھاؤں، آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک ہمت والی ایک ایسی ولاگ، ایسا چینل سمجھیے میرا کہ سب کو ہمت ملے۔ اور میں بھول گئی تھی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جتنے بھی لوگ مجھے محبت دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ میرے ویڈیوز پر آ کر کمنٹس کر کے مجھے اتنی محبت دیتے ہیں نا، آپ لوگ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ واقعی میں میرے لیے بات ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ایسی محبت، اللہ تو نے کیا سے کیا کر دیا، میں نے یوٹیوب کس لیے میں نے شروع کیا تھا، اور کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا، اور اپنی بہن کو اس طرح سے ہی محبت دیتے رہیے، سپورٹ کرتے رہیے،
اس وقت مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا، پلیز لائک ضرور کر دینا۔ اور چلیے بہت لمبا سفر ہے اپنا، پوری زندگی کا رہے گا سفر انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کی زندگیوں میں اپنی طرف سے میں آسانیاں لاؤں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت سارا پیار، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔